اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرمانبردار لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ دنیا کھیتی کی جگہ ہے، کٹائی کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ بندوں کا امتحان اس طرح بھی لیتا ہے کہ ان پر مصیبتیں نازل کر دیتا ہے۔ عزیز ترین لوگوں کا گزر جانا بھی مصیبت ہوتی ہے، مال و دولت کا ہاتھ سے نکل جانا بھی مصیبت ہوتی ہے، برا پڑوسی، فاجر شوہر یا بیوی، ظالم حکمراں، یہ سب بھی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ جو ان مصیبتوں پر صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ٹھہرتا ہے، اور جو غیظ و غضب کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے وہ اس امتحان میں ناکام قرار پاتا ہے۔ کوئی بھی انسان آزمائشوں سے نہیں بچ سکا، انبیاء کرام بھی نہیں، بلکہ ان کو تو شدید ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ذوالقرنین جب بابل پہنچے تو ان کو شدید ترین مرض لاحق ہو گیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ مرض الموت ہے۔ اسی دوران ان کو اپنی ماں کا خیال آیا، چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کی تسکین کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اپنی ماں کے پاس ایک توانا قسم کا بچڑا بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کر دی کہ اگر میں مر جاؤں تو اس کو ذبح کر دیں، پھر اس کا کھانا تیار کریں اور دسترخوان پر ان لوگوں کو مدعو کریں جن پر کبھی کسی قسم کی مصیبت یا آزمائش نہ آئی ہو، یا جس نے کبھی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہ کھویا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر عمل کیا گیا، لیکن وہاں سب کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ دسترخوان پر کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا گھر ہی نہیں جس پر کبھی کوئی آزمائش نہ آئی ہو، یا جس نے کبھی اپنے کسی قریبی کی مفارقت کا داغ نہ اٹھایا ہو۔ چنانچہ ان کی ماں اپنے بیٹے کے پیغام کو سمجھ گئیں اور ان کے لیے دعا فرمانے لگیں کہ اللہ تجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، تو نے زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی ہر حال میں میری اطاعت کا حق ادا کر دیا۔